بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پاکستانی عوام بادشاہت اور غربت دونوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ برطانیہ کا شاہی جوڑا پاکستان کی حسین وادیوں میں اور دل فریب نظاروں کا لطف لے رہا ہے، اور پاکستان کے شہزادے اور شہزادیاں بے روزگاری کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ بے روزگاری کا سونامی پھیلتا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی بے روزگاری میں اضافے کی خبر سنا دی ہے۔ آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کے مطابق بے روزگاری کی شرح 6.1% سے بڑھ کر 6.2% ہو جائے گی، اور 2024 تک بھی معاشی گروتھ اس سطح پر نہیں پہنچ سکے گی جہاں نواز شریف چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی 2024 میں ہماری معاشی گروتھ بمشکل 5% تک پہنچے گی، جبکہ پچھلی حکومت 5.8% پر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ نہ حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے نوکریاں ہیں، اور نہ ہی نوکریوں کے لیے کوئی بندوبست نظر آتا ہے۔ عوام معاشی بدحالی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح 5 سال بعد معاشی حالات بہتر ہونے کی خبر سنائی جا رہی ہے، یہ امید بھی کی جا رہی تھی کہ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی بندوبست کبھی نہ کبھی ہو جائے گا۔ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن اب اس سے بھی ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے۔ اب وزیر اعظم، ہمارے محبوب وزیر اعظم، وہ دنیا کے معاملات کو سلجھانے میں بہت مصروف ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور میں سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب ایران کے پیچیدہ مسائل کو سلجھا رہے ہیں، یعنی کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ میں۔ تو وزیر اعظم دنیا کے مسائل حل کرے یا اپنے عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیں؟ عوام کا کیا ہے؟ وہ تو سدا سے ایسے ہیں اور آگے بھی ایسے ہی رہیں گے۔ اصل مسئلہ تو دنیا کے مسائل حل کرنا ہے، خطے کو جنگوں سے روکنا ہے۔ اگر خان صاحب ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک اور خواہش پوری ہو جائے گی، انہیں امن کا نوبل انعام مل جائے گا۔ لیکن سوال بیچارے عوام کا ہے، انہیں کیا ملے گا؟ نہ نوکریاں دینے کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، نہ بے روزگاری ختم کرنے کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے، نہ معاشی مستقبل کو محفوظ ہونے کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ اگلے چند روز میں ایک اور تماشا سامنے آئے گا، اپوزیشن سڑکوں پر نکلے گی، سیاسی حالات مزید عدم استحکام کا شکار ہوں گے، اندرونی ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اور ابھی تو اپوزیشن سڑکوں پر نکلی نہیں، ابھی دھرنے، لانگ مارچ یا لاک ڈاؤن کو عملی جامہ نہیں بنایا گیا، تو مہنگائی، بے روزگاری اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ اور جب اپوزیشن میدان عمل میں ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ اقتصادی اشاریے کہاں کھڑے ہوں گے؟ حکمران جماعت اپوزیشن سے بات کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ تو آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم، مگر ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ حالات مزید بدتر ہوں گے۔ ان حالات میں شاہی جوڑے کی جس طرح آؤ بھگت کی جا رہی ہے اور بادشاہت کے مناظر عوام کو دکھائے جا رہے ہیں، وہ جلتی پر اور کچھ نہیں کر رہے تو تیل ضرور چھڑک رہے ہیں۔ دنیا کو اپنا سافٹ امیج ضرور دکھانا چاہیے، اور لیکن حقیقت کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ آئی ایم ایف سمیت تمام عالمی مالیاتی ادارے جو پاکستان کے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات 2-3 سال اور زیادہ مشکل رہیں گے۔ تو کیا ان عالمی مالیاتی اداروں کو ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے؟ ان کی پریڈکشن غلط ثابت نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے آسان سا کام ہے، زیادہ مشکل کام نہیں۔ اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھیں۔ اگر حالات آئیڈیل ہو جائیں تو تمام اشاریے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر عوام کا سوچیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ صرف 2-4 سٹیپس لینے کی دیر ہے، سارے سونامی روکے جا سکتے ہیں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ دیکھیے، حکومت کو کم از کم 3-4 ہفتے پہلے مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت شروع کر دینی چاہیے تھی، اور اس وقت میرے علم میں ہے کہ ایک پرپوزل تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور پرویز خٹک صاحب کو اگر بھیجا جائے مولانا صاحب کے پاس، تو اس وقت زیادہ امکانات تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ 3 بیانات جو عمران خان صاحب کے میں نے 2014 کے بتائے ہیں، یہ مولانا صاحب اسی طرح انہی الفاظ میں آج دے چکے ہیں۔ تو یہ اب آ جائیں دھرنے سے حکومت سے نپٹنے کے لیے۔ ویسے تو آج یہ خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی سمیت سب دھرنے لاک ڈاؤنوں کی بجائے مارچ اور ڈی چوک پر شو آف پاور کے حق میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
کامران، یہ عمران خان ایک بہت بڑے فراڈ کا نام ہے. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر ہوگا 64 روپے کا، پیٹرول ہوگا 46 کا. یہ بھی جھوٹ ہے مولانا صاحب، یہ بھی جھوٹ ہے. کب کہا تھا بتائیں ذرا. یہ جھوٹ ہے، بڑا فراڈ ہے بھائی. بتا دیں. نہیں یہ دیکھیے، کس کا یقین نہ کیجیے. اب جب کوئی بچی اغوا کرنی ہوتی ہے نا، اللہ معاف. تو نوجوان اس کو جس طرح سے لارے دیتے ہیں اور اس کو خواب دکھاتے ہیں اور سہانے خواب، تو پھر وہ کہ بھئی تم ملکہ بنو گی، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چارپائی بھی نہیں ہے اگر شادی ہو جائے تو ویسی کیفیت ہے. انہوں نے انتخابی مہم چلائی. آپ کو اور بھائی ان کا بگڑا کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب آپ دے دیں کہ پاکستان کے لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں. وہ حملہ آور ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم بدلہ لے سکتے ہیں. وہ اپنا ملیٹنٹ فیس اپنے آگے لا رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پی ٹی ایم بھی فاٹا سے کچھ اس میں شرکت کرے. تو ایک طرف یہ اور ایک طرف اس قانون پہ آج کل سوچ بچار ہو رہی ہے. یہ قوانین کا سہارا لے کے روکا جا سکے گا؟ ارشد، اس قانون کا جو جواب دیا تھا، کل مولانا راشد سمرو صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ ان کے JUIF کے سیکرٹری جنرل ہیں سندھ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے جب اپنی جماعت رجسٹر جو ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس رضاکار ہوں گے. اور کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور دھرنے کے خلاف درخواستوں کو نپٹاتے ہوئے انتظامیہ کو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے مقامی وکیل سے استفسار کیا کہ جو درخواست آپ نے دھرنے کے خلاف دائر کی اس میں آپ کا موقف کیا ہے، جس پر درخواست گزار نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے. عدالت نے پوچھا آپ حکومت کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. وکیل نے جواب دیا میں عام شہری ہوں اور عام شہری کے طور پر پیش ہوا. عدالت نے پھر پوچھا آپ کے دلائل سے لگ رہا ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے پیش ہوئے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے؟ احتجاج کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر کی کوئی عدالت عوام کے احتجاج کے حق کو ختم نہیں کر سکتی. شہریوں کو پالیسی کے خلاف احتجاج کا حق ہوتا ہے، جمہوری حکومت کے خلاف نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے خلاف درخواستیں نپٹاتے ہوئے یہ معاملہ مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ اس معاملے کو قانون کے مطابق نپٹایا جائے. انتظامیہ احتجاج کرنے والوں اور نہ کرنے والوں دونوں کے حقوق کا تحفظ کرے. اور احتساب عدالت نے پیراگون کیس میں خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلیمان رفیق کی بریت کی درخواست مسترد کر دی. احتساب عدالت نے پیراگون کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 30 اکتوبر تک توسیع کر دی اور عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام گواہوں کو بھی شہادتوں کے لیے طلب کر لیا. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے ایک بیان دیکھ کر بہت ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا. ان کا کیا کہنا تھا اس پہ تبصرہ تجزیہ مجیب الرحمان شامی دے رہے ہیں. گفتگو سنتے ہیں مجیب الرحمان شامی کی اور کچھ ریفرنس کلپ بھی دیکھتے ہیں. واچ مجیب الرحمان شامی. شامی صاحب پھر وعدے کس نے کیے، دلاسے کس نے دلائے؟ تو انہوں نے دلائے. وہ انتخابی مہم کا حصہ تھے. سنا دوں آپ کو ذرا یاد ماضی کچھ ہلکی ہلکی. دیکھیں خان صاحب نے کیا کہا تھا، اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا، فیصل ووڈا صاحب نے کیا کہا تھا، وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں جو سلوشنز ہے ایزی نہیں ہے، لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے. 100 ڈیز ہے، یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس راستے کے اوپر جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. وزیر اعظم عمران خان کے 5 سالہ دور کے اندر ہم نے 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہیں معیشت کے اندر. ٹیکسوں کا بوجھ ہم نے کم کرنا ہے. بجلی میں آپ کو بتاؤں سر کہ اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں، اسٹاک ایکسچینج، پراپرٹی، انڈسٹری، خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پہ ڈال کے نکال رہے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی. اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی. میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے، 10 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. پان والا، ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو. لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی، نوکریاں، کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آسانی کر دیں گے، لوگوں کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا، ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے. اب کس کا یقین کیجئے؟
नहीं, ये देखिए, किसका यकीन ना कीजिए। अब जब कोई बच्ची अगवा करनी होती है ना, अल्लाह माफ, तो नौजवान उसको जिस तरह से लारे देते हैं और उसको ख्वाब दिखाते हैं और सुहाने ख्वाब, तो फिर वो कि भाई तुम मलका बनोगी, और बाद में मालूम होता है कि घर के अंदर चारपाई भी नहीं है अगर शादी हो जाए तो वैसी कैफियत है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, आपको लारा लगाया, आपको ख्वाब दिखाए, अब आप भुगते। लेकिन फवाद चौधरी को दाद तो बनती है कि सच बोल रहे हैं। नहीं, बात अस वक्त बोल रहे हैं। अगर यही सच वो इंतखाबी मुहिम के दौरान बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। असूलन बात तो ये वजीर भी ना होते। आपको माहौल पैदा करना होगा जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें लोगों को जॉब्स मिले, जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, मौके मिले। तो वो इसे कह रहे हैं ना, आईटी पर तवज्जो देंगे ताकि लोग घर बैठे पैसे कमा सकें, लोगों को स्किल डेवलपमेंट होगी। ये सारे काम दुरुस्त हैं, बात दुरुस्त है। ये नौकरियां सरकार दे नहीं सकती, मगर देने का वादा जरूर करती है। हुक्मरान जमात ने पहले अवाम को 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर लाखों लोगों को अपनी पॉलिसियों से बेरोजगार किया। अब मजीद 400 महकमे बंद करने की खबर सुनाई गई। मईशत के सुहाने ख्वाब दिखाकर लंगर खाने खोले गए और अब कौम को लाल झंडी दिखा दी गई है। यानी मामू के बेटे कामरान से अब यह कह दिया जाए कि पाकिस्तान ना आए क्योंकि हुकूमत के पास उसे देने के लिए कोई नौकरी नहीं। फवाद चौधरी ये फरमाते हैं कि रोजगार देना हुकूमत का काम ही नहीं, तो क्या बेरोजगार करना हुकूमत का काम है? जानो माल की हिफाजत के लिए रोजगार भी हुकूमत के फराइज में शामिल होता है। अब इसे आप महबूबा या महबूब के लारे समझें या एक और यू टर्न करार दे दें। हाँ साहब ने तो लोगों को वजीफे पर रखना था, अब कुछ और कहेंगे तो हमारे दोस्त बुरा मान जाएंगे कि मदीने की रियासत का नाम क्यों लिया। मगर यह सवाल तो पूछना बनता है कि क्या मदीने की रियासत में यह मुमकिन था कि कोई वादा किया जाता और फिर पूरा ना होता? बेरोजगार ने अगर रोजगार के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देखना तो फिर किस तरफ देखना है? अगर हुकूमत माहौल ठीक रखती, सरमायाकारी में इजाफा करती तो रोजगार के मौके अज खुद पैदा हो जाते। ना रोजगार के मौके पैदा किए और अब खुद भी रोजगार देने से इनकार कर दिया। इस पर तो कहना पड़ता है कि खान साहब बहुत ज़हीन आदमी है, जिन्होंने आने वाले हालात का पहले से अंदाजा लगा लिया था, इसलिए बेरोजगारों के लिए लंगर खाने तो खोल दिए। इससे खराब हालात और क्या हो सकते हैं कि रोजगार देना भी नहीं और जिनके पास रोजगार है उनके महकमे भी बंद करके उन्हें बेरोजगार करने चले। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तजिया निगार हैं। इरशाद भट्टी पॉपुलर किस्म के तजिया निगार हैं और तकरीबन हर जगह आपको बैठे हुए नज़र आते हैं। उनका एक तबसरा तजिया सुनते हैं इस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। इरशाद भट्टी का तजिया आ रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये 3 बयानात जो इमरान खान साहब के मैंने 2014 के बताए हैं, ये मौलाना साहब इसी तरह इन्हीं अल्फाज में आज दे चुके हैं। तो ये अब आ जाएं धरने से हुकूमत से निपटने के लिए। वैसे तो आज ये खबर ये भी है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ANP समेत सब धरने लॉकडाउनों की बजाय मार्च और डी चौक पर शो ऑफ पावर के हक में हैं और उन्होंने मौलाना साहब को ये बता भी दिया है कि धरने और लॉकडाउनों से बचा जाए। अब मौलाना साहब मानते हैं कि नहीं मानते, ये अलग बात है। दूसरा, शेख साहब का जो 2-4 जुमले हैं कि राबते जारी हैं, जब जिन लोगों को राबतों का सलीका या तरीका आता है या जिनको बात करने का तरीका या सलीका आता है वो बातचीत कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि अपोजिशन भी धरने नहीं देगी और मौलाना साहब भी धरने में नहीं जाएगा। अब अगर मौलाना साहब धरने में नहीं जाते फिर तो सूरत हाल बदल जाती है, और अगर मौलाना साहब धरने में जाते हैं तो फिर जनाब स्पीकर 2 रास्ते हैं। पहला जो तरीके इंसाफ का अपना है, मौलाना को आने दें, कम से कम 126 दिन डी चौक पर वो बैठें, हल्की फुल्की अफसरों को फेंटियां लगाएं, धमकियां बढ़के दें, सिविल नाफरमानी करें। ये एक। दूसरा रास्ता 2014 में जो नवाज शरीफ और मौलाना साहब ने हमें कौम को बताया था कि कानून के अंदर रहते हुए मार्च धरने वालों को सबक सिखाया जाए,
मार्च धरने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, बगावत के मुकदमे कायम किए जाएं, धांधली के सबूत हो तो पार्लियामेंट में पेश किए जाएं, सड़कों पर फैसले गैर आईनी होते हैं, ये जमहूरियत पार्लियामेंट निजाम के खिलाफ साजिश है और साजिशियों को जेलों में बंद किया जाए, ये है। ये जनाब अली दो तरीके हैं, एक मौलाना साहब ने सिखाया था और उनके मुरब्बी जनाब नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने वोट को इज्जत दो पार्ट 2 रिलीज कर दी है कोट लखपत जेल से, इस कौम को मुबारक हो। वोट को इज्जत दो पार्ट 2 1 की शानदार खुशखुशी कारकर्दगी के बाद अब वोट को इज्जत दो पार्ट 2 आ गई है मार्केट में। तो इसलिए दोनों तरीके हैं, या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना की मान लें या इमरान खान साहब की मान। हुकूमत की सहूलियत के लिए जो ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जाली, बेईमान और फनकार दानश्वर वोट को इज्जत दो का मतलब क्या जाने। इन्हें ना जमहूरियत की जे का पता है, ना ही इन्हें जमहूरियत पसंद है, बल्कि ये कहा जाए कि जमहूरियत की जड़ काटने वालों में से है। वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ का नारा नहीं है। हर जमहूरियत पसंद इस बात पर बिलीव करता है कि वोट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। अवाम जिसको वोट दें उसको इख्तिदार का हक मिलना चाहिए। अगर वो जीत जाता है तो हुकूमत बना सकता है। तो क्यों इस बात की तकलीफ हो रही है कि फिर से वोट को इज्जत दो की बात की जा रही है। वोट को हर दौर में रुसवा, जलील और ख्वार किया जाता है। ये मेरा और आपका वोट होता है, अवाम का वोट होता है, और अवाम वोटों से अपने लिए अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आते हैं। जमहूरियत की कदर तो उनको है जिन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, आमरीत का मुकाबला किया है। लेकिन हर दौर में जमहूरियत, सियासतदान और वोटर तीनों को बदनाम किया जाता है। कहा जाता है जमहूरियत ने हमें क्या दिया। दूसरा, सियासतदान चोर है, डाकू है, और वोटर वो बेचारा कभी यूथिया है, कभी पटवारी है, कभी जाला है, कभी मतवाला है, और कभी इंतहा पसंद है, और कभी कुछ और है। सारी बदनामी जमहूरियत के खाते में डालकर उसकी आड़ में जो कुछ किया जाता है, सिर्फ उसको बचाने के लिए किराए के दानिश्वर जमहूरियत और वोट का मजाक उड़ाते हैं। और मुफ्ती कफायतुल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन दी फ्रंट में कामरान शाहिद के साथ। मौलाना फजल रहमान अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद धरना देने का इरादा रखते हैं। 27 अक्टूबर से वो सिंध से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर JUI फजल रहमान ग्रुप को हुकूमत से क्या क्या शिकायत है। मुफ्ती कफायतुल्लाह वही शिकायत बता रहे हैं। ठीक है जी। कामरान, ये इमरान खान एक बहुत बड़े फ्रॉड का नाम है। अच्छा। इन्होंने कहा था कि डॉलर होगा 64 रुपए का, पेट्रोल होगा 46 का। ये भी झूठ है मौलाना साहब, ये भी झूठ है। कब कहा था बताएं ना। ये झूठ है, बड़ा फ्रॉड है भाई। बता दें, हवाला दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, कभी ये नहीं कहा था। अगर ये दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार करते तो ये MQM को गिरफ्तार करते। ये 64 वाली बात का हवाला दें मौलाना। आप दाढ़ी रख के दरोगोई से काम करें। मैंने कहा दाढ़ी को मजहब को बीच में ना लाए। मौलाना साहब पॉलिटिकल कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मजहबी बहस नहीं हो रही। प्लीज सदाकत भाई, अगर ये झूठ बोलेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप मजहब को झूठे आप हैं। इमरान खान झूठा नहीं है। मुझे 64 की बात बताएं। बहुत बड़ा हवाला दें। ये दहशतगर्दी की भाई आप बताएं ना, हवाला दें। आप बोताम लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, आपसे बात करूँ। MQM को पकड़ते तो हम समझते ये ठीक लोग हैं। वो MQM तो कैबिनेट में है। पर जहांगीर तरीन को पकड़ते हम समझते आप औरत के खिलाफ फतवा देते और फिर कश्मीर कमेटी पे उसकी हुकूमत ज्वाइन कर लेते हैं। देखो बहुत तकलीफ हो रही है। खटक को पकड़ते, परवेज को हम समझते करप्शन को पकड़ रहे हैं। ठीक है। मनी ट्रेल पे हलीमा बाजी को पकड़ते हम समझते आजाद इदारा है हमारे अंदर नहीं है। तो अब चोरी का के तारीफ तब्दील हो गई कामरान। चोर वो नहीं है जो कौम का माल खजाना लूटे, चोर वो है जो इनके साथ नहीं है। अगर इनके साथ आ गया तो वो पाक हो जाएगा। सर आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, कोई माने या ना माने, ये तासुर मौजूद है कि चोर, डाकू, करप्ट, बेईमान वही है जो हुकूमत के साथ नहीं, जो हुकूमत के कैंप में शामिल हो जाए या इत्तेहादी बन जाए। उस पर चाहे करप्शन के कितने बड़े और संगीन इल्जामात क्यों ना हो, वो पाक साफ है।
حکمران جماعت نے اللہ جانے کون سی لانڈری کھول رکھی ہے جس میں جاتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تاثر احتساب کے نام پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اور یہ عام تاثر ہے. اپوزیشن کا یہ الزام ہرگز غلط نہیں ہے. اگر تو حکومت میں شامل لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, یہ نظر آتا تو احتساب کے عمل پر کوشچن مارک نہ ہوتا, نہ اپوزیشن کو الزام لگانے کا موقع ملتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کا احتساب آسان نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا. حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے, وہ قانون بدل سکتی ہے, اداروں کے اختیارات تبدیل کر سکتی ہے اور اداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے. اس طرح جو وعدے خان صاحب یا ان کے ساتھیوں نے کیے تھے وہ بڑے بڑے وعدے تھے, بلند و بانگ تھے, حوصلہ افزا تھے, لیکن انفارچونیٹلی, میں پھر کہوں گا انفارچونیٹلی, ان میں سے کوئی بھی ایک وعدہ پورا نہیں ہوا. خان صاحب کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت یا خود وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, ان کی تیاری نہیں تھی یا پھر انہیں وہ صلاحیت نہیں تھی, لیکن انہیں دھوکے باز قرار دینا یہ درست نہیں ہے. خان صاحب نے حکومت چلانے کے لیے جو پروگرام دیا تھا وہ غیر فطری نہیں تھا, ریئلسٹک تھا, وہ ہو سکتا تھا, ممکن ہے, آج بھی ممکن ہے, لیکن وہ اسے پورا نہیں کر سکے. اسی وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی ہے. تو وزیر اعظم پر آپ جتنی چاہے کرٹیسزم کریں, حکومت کی کارکردگی پر بیشنگ کریں, لیکن کسی کو فراڈ یا غدار مت کہیں. نہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹیں, نہ کسی کو صادق اور امین ہونے کی سند جاری کریں. دونوں کام غلط ہیں اور انہیں غلط کہا جاتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. پاور پلے میں اینالسٹ اینکر پرسن ضمیر حیدر گفتگو کر رہے ہیں. واچ دس. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پی ٹی ایم بھی فاٹا سے کچھ اس میں شرکت کرے. تو ایک طرف یہ اور ایک طرف اس قانون پہ آج کل سوچ بچار ہو رہی ہے, یہ قوانین کا سہارا لے کے روکا جا سکے گا؟ ارشد, اس قانون کا جو جواب دیا تھا, کل مولانا راشد سمرو صاحب سے میری بات ہوئی تھی, وہ ان کے JUIF کے سیکرٹری جنرل ہیں سندھ میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے جب اپنی جماعت رجسٹر جو ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس رضاکار ہوں گے, یونیفارم رضاکار ہوں گے. یہ ان کا کلیم تھا, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں الیکشن کمیشن میں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم اپنی سیکیورٹی خود رکھتے ہیں, ہم پولیس یا کسی اور سے اپنی حفاظت نہیں کرواتے, اس لیے ہمارے پاس اپنے رضاکار ہیں, اور یہ رضاکار یونیفارم جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جو انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن, یہ مولانا راشد سمرو صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جو شوکت یوسفزئی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اتنی بڑی فوج کو جو تیار ہم دیکھ رہے ہیں, سارا سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہے, آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ کیا میکینزم ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پھر ایک فرنٹ کھول لینا ہے, ایک نوٹیفیکیشن سے کر کے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ تو کافی پرانی ان کی رضاکار جو ہے, رضاکار وہ جب سے جمعیت علماء اسلام ہے, کافی پرانی تاریخ ہے. اور جب الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوئی تو اس میں انہوں نے وہاں پہ بھی لکھا ہے انصار فورس غالباً کہا جاتا ہے, میرا خیال ہے, یا جو بھی ہے رضاکار فورس جو بھی ہے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ جو ہیں کیوں نہیں نیگوسیشنز کی طرف جاتے, بات چیت کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں, آپ کنفرنٹیشن کیوں چاہتے ہیں, آپ کیوں پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو مجھے مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان صاحب نے اپنی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو بات کرنی ہے کریں, لیکن JUIF کے متعلق نہ بات کریں کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے 100 سال پرانی. پھر آپ مدرسوں کے حوالے سے نہ بات کریں, آپ مدرسوں کے طلباء کے حوالے سے نہ بات کریں, کیونکہ آپ پھر اتنا ہی زیادہ سینٹیمنٹ ابھارنے کی کوشش کریں. اب یہ جو شوکت یوسفزئی صاحب نے بات کی ہے, یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہمیں اطلاعات ہیں, جو میری مطلب ذاتی اطلاعات ہیں, اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ اس قسم کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنی میٹنگ میں بھی اور کیبنٹ کے بعد بھی جو ان کی اپنی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی, اور کل بھی یہی بات ہوگی. دیکھیں, یہی تو دکھ ہے. خان صاحب سعودیہ اور ایران میں سہولت کار بن سکتے ہیں, ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرا سکتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے. مذاکرات تو چھوڑیں, ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے. سیاست کا مطلب ہی ممکنات ہوتا ہے, سیاست نام ہی ممکنات کا, آپشنز کا نام ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست میں دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں, اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ آپ کسی کے خلاف اس حد تک آگے نہ جائیں کہ آپ کو پلٹنے میں پریشانی ہو. ہمارے محبوب وزیر اعظم تو ویسے ہی یو ٹرن لینے کو لیڈری سمجھتے ہیں, تو ایک آدھ اور یو ٹرن لے کر وہ اس دھرنے کو یا سیاسی افراتفری کو آرام سے روک سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے سارے مطالبات نہ بھی مانیں, لیکن الیکشن جو کہ ساری جماعتوں کا معاملہ ہے, الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی, اگر خان صاحب اس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو لوگ خان صاحب کے ساتھ سپورٹ کریں گے. سارے آپشن موجود ہیں. اگر اس کے باوجود حکومت اپوزیشن سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تو اس کا مطلب تو پھر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت کنفرنٹیشن کی دعوت دے رہی ہے. تو اس کا نقصان خان صاحب کو تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن اصل نقصان ملک کا ہوگا. اسی رویے کی وجہ سے یہ تاثر بھی کہیں پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ اپوزیشن آئے اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرے یا دھرنا دے کے بیٹھ جائے, تاکہ جو حکومت کی کارکردگی 1.5 سالہ کارکردگی پر بات ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کی ناکامیوں میں بات کر رہے ہیں, یہ سب اس سیاسی طوفان کی گرد میں دب جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارے کچھ دوست ہیں اور ہمیشہ ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر, رپورٹ, تجزیہ ہوتا ہے, تو وہ دیکھنا سننا بھی ضروری ہے اور پھر اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. واچ رپورٹرز. اور بھائی ان کا بگڑا کیا ہے, مجھے اس کا جواب آپ دے دیں کہ پاکستان کے لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہیں, وہ حملہ آور ہونے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم بدلہ لے سکتے ہیں, وہ اپنا ملیٹنٹ فیس اپنے آگے لا رہے ہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ ان کے ساتھ سختی نہیں, ان کو پوری طاقت سے ریاست کچلے گی, یہ مجھے پکڑ لینا اگر ایسے نہ ہو تو. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ اور ان کا تو 300 سے لے کے 1000 بندے کی لسٹیں بن چکی ہیں, انکلوڈنگ فضل الرحمان, کہ جن کے اوپر کاروائی ہوگی, اور یہ ان کا ایک بندہ بھی اور باہر نہیں نکلے گا. تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے. اور نواز شریف کے کتنے نکلے تھے جی پرسوں, جب وہ انہوں نے کال دی تھی عدالت میں پہنچ جائیں, جدھر یہ فوج کو گالیاں دلوا رہے تھے اور صفدر صاحب اپنے مغلظات اپنے منہ سے فرما رہے تھے. کون سے گیا ہے؟ اور زرداری صاحب کب سے اندر ہے؟ مجھے یہ بتا دیں ذرا, دن گن کے تاریخ دے دیں کہ آج تک وہ جو روز آپ ان کو 2-2 گھنٹے ٹی وی پر دکھا رہے ہیں, انہوں نے کتنے بندے اکٹھے کر لیے؟ گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں, گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں. اینڈ آئی ہیو آلریڈی ویری اوپنلی ایکسپلینڈ دی پوزیشن کہ 1-1.5 سال میں گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کھویا کیا پایا, لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے. کوئی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے, اندر منہ چھپاتے پھرے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ایماندار لوگ عوام کو نوکریاں نہیں دیں گے, انہیں مہنگائی کے سمندر میں غوطہ کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے, روزگار دینے کی بجائے بے روزگار کریں گے, نوکریاں نہیں دیں گے, انہیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے, تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ عوام چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دیں گے تو کس کا دیں گے؟ اب یہ کیسے چور اور ڈاکو تھے جن کے دور میں مہنگائی بھی کم تھی, روزگار بھی میسر تھا, نوکریوں سے جواب بھی نہیں دیے جا رہے تھے, عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بہت سی چیزوں پر سبسڈی دی جا رہی تھی, بڑے بڑے منصوبے لگا کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے تھے, کرنسی سالڈ تھی, مستحکم تھی, سٹاک مارکیٹ اب بہت بہترین چل رہی تھی, گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا, تمام اکنامک انڈیکیٹر بہترین چل رہے تھے. اور یہ بات اب سب کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ قرض موجودہ حکومت نے لے لیا ہے, اور اس سے زیادہ قرض لینے والے ان میں سے ایک بھی سہولت عوام کو نہیں دے رہے. تو پھر چور اور کون ہے اور ڈاکو کون ہے؟ تو چور اور ڈاکو کا فیصلہ ویسے بھی یا تو قانون کرتا ہے یا عوام کرتے ہیں. ہاں صاحب تو خود ہی کہہ چکے ہیں کہ جب پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو رہی ہو تو سمجھے حکمران چور ہیں. اگر ان کے فرمان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ مت کریں. جو کل صحیح تھا اسے آج غلط کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, مگر پھر بھی اسے غلط ثابت کرنے والے ڈٹائی کے ساتھ غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں.
اپوزیشن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے. اگر حکومت عوام کی آواز نہیں بنتی، عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، اس کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی، تو پھر اور کون کرے گا؟ تو سیکنڈ آپشن اپوزیشن ہوتی ہے. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کی آواز بنے. کل یہی کام خان صاحب نے کیا تھا، عوام کی آواز بنے تھے، عوام ان کے ساتھ تھے. آج عوام کے مسائل پر جو بات کر رہا ہے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ چشمہ نہیں بدل سکتے تو چشمے کا نمبر ہی بدل لیں تاکہ صحیح اور غلط کا فرق نظر آئے. آگے بڑھتے ہیں اور اینکر پرسن تجزیہ نگار اور سینئر جرنلسٹ حامد میر گفتگو کر رہے ہیں اور دھرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں حکومت دھرنے والوں سے مذاکرات نہیں کر رہی ہو، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. حامد میر. اب حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت کیا فائنلی مولانا سے خود پبلکلی بات کرتی نظر آئے گی، منانے کی انہیں کوشش کرتی نظر آئے گی، یا پھر کریک ڈاؤن ہوگا اور مولانا خود اریسٹ ہوں گے، ان کے کارکن اریسٹ ہوں گے؟ حکومت ابھی تک کنونسڈ ہے کہ مولانا نے آنا ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان کے آنے سے پہلے. دیکھیے، حکومت کو کم از کم 3-4 ہفتے پہلے مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت شروع کر دینی چاہیے تھی. اور اس وقت میرے علم میں ہے کہ ایک پرپوزل تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور پرویز خٹک صاحب کو اگر بھیجا جائے مولانا صاحب کے پاس تو اس وقت زیادہ امکانات تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. لیکن حکومت نے یہ نہیں کیا اور غیر سیاسی لوگوں کے ذریعے بات چیت کی. تو اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ نہ صرف ان پہ اپنی پارٹی کا پریشر ہے بلکہ ان پر اور پارٹیوں کا بھی پریشر ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ایک کتنی بڑی ایک پاکستان کی سیاست میں یہ کافی عرصے کے بعد ایک بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے کہ ایک سیکولر پارٹی ہے، ایک ڈکلیئرڈ سیکولر پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان کل اس کے صدر اسفندیار ولی سے ملے اور اسفندیار ولی کے ساتھ طے ہوا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جائے گا تو جو آزادی مارچ ہے اس کی قیادت اسفندیار ولی کریں گے. تو اس کے بعد تو اب کوئی یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان صرف ایک مذہبی ایجنڈے پہ وہ آ رہے ہیں. انہوں نے تو ایک سیکولر پارٹی جو ہے اس کو اپنا اتحادی بنا لیا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیکولر نہیں کہتی، اپنے آپ کو لبرل پارٹی کہتی ہے. اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک رائٹ کی پارٹی ہے جو کہ سینٹر میں ہے لیکن اس کا ٹلٹ رائٹ کی طرف ہے. تو اس وقت سیکولر پارٹیز، لبرل پارٹیز، رائٹسٹ پارٹیاں، یہ ساری پارٹیاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ساتھ ملا لی ہیں اور حکومت نے کافی دیر کر دیا ہے. اب اگر روزانہ حکومت کے وزراء مولانا صاحب کے بارے میں بیانات دیں گے اور کبھی دھمکی دیں گے، کبھی کہیں گے ان سے فلاں مذاکرات کر رہا ہے اور ان کو فیس سیونگ چاہیے، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں جلتی پہ تیل پھینکنے والی بات ہے. حکومت کے وزراء کی طرف سے جو مولانا صاحب کے بارے میں بیانات دیے جاتے ہیں اس سے وہ کوشش متاثر ہوتی ہے جو کہ بیہائنڈ دی سین بند کمرے میں مولانا صاحب کو منانے کی جو کوشش ہوتی ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں. حکومت کے کچھ وزراء ایک ایسا بیان دیتے ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. حکمران جماعت کو یا تو زوم ہے یا پھر بہت کانفیڈنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انہیں حکومت میں لائے ہیں وہی مولانا فضل الرحمان یا اپوزیشن کو دھرنا دینے سے روکیں گے. شاید پس پردہ قوتیں مولانا کو انگیج کریں گی. حکومت اس سلسلے میں خود کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، ورنہ جس حکومت کو یہ علم ہو کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن حکومت کی بے فکری دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لائے ہیں وہی بھگتیں گے یا وہی بھگتائیں گے. اور اب یہ بات کہیں نہ کہیں منظر عام پر آ چکی ہے اور شیر رشید تو کھل کر کہہ چکے ہیں کہ بات چل رہی ہے، لیکن حکومت بات کر رہی ہے یہ نہیں وہ کہہ رہے. اسی وجہ سے حکومت شاید پر اعتماد نظر آتی ہے کہ اپوزیشن دھرنا نہیں دے گی. اب یہ جو امپریشن ہے کہ طاقتور حلقے مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں اور شاید مولانا کو روک دیں یا مولانا رک جائیں، تو یہ جو امپریشن ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن پر یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس چیلنج کو پورا کرے. جمہوری حکومتیں جمہوری قوتوں سے کھل کر بات کرتی ہیں، چوری چھپے مذاکرات نہیں کرتی. سب کچھ عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے تاکہ پوزیشن کلیئر ہو، نظر آ سکے. اس کے برعکس جو لوگ کسی کے کندھے پر چڑھ کر کامیابی کے دعوے کریں یا کامیابی کا گمان رکھیں وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے.
اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے والی، اپنے بلبوتے پر آگے جانے والی جماعتیں ہی سروائیو کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارے تمام پیجز موجود ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔